الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذه مسيل خدیجہ صلوات. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ انہوں نے ارشاد فرمایا، زینب کو اپنے ہاتھ میں بچپن میں لے کر مسجد النبوی میں ارشاد فرمایا اصحاب کے درمیان کہ یہ میری بیٹی زینب خدیجہ کی مثل ہے. یہ جو فرمایا اس وقت کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت واقع ہو. ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد. اس وقت کچھ قول کے مطابق پیغمبر شہر سے باہر گئے ہوئے تھے. ایک دو دن کے بعد یا 3 دن کے بعد جب واپس آئے تو شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے گھر پر تشریف لے گئے، اس لیے کہ جب بھی پیغمبر کا طریقہ رہا کرتا تھا کہ جب بھی شہر سے باہر جاتے تو آخری شہزادی کے گھر پر ملاقات کر کے جاتے، اور جب بھی شہر میں آتے تو سب سے پہلے شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے گھر پر تشریف لے جاتے. ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد. شہزادی کے گھر پر خوشخبری ملی کہ آپ کے یہاں پر نواسی ہوئی ہے. تو سوال ہوا کہ بیٹی اس کا نام کیا رکھا ہے. کہا کہ جب تک کہ ابوالحسن کوئی نام نہ رکھے میں نام رکھنے میں سبقت نہیں کیا کرتی. مولا علی سے پوچھا گیا، مولا علی نے کہا کہ جب تک رسول اللہ جو نام تجویز نہ کریں تب تک جو ہے کوئی نام تجویز نہیں کیا جاتا ہے. رسول اللہ جو کہتے ہیں جب تک کہ پروردگار عالم کی طرف سے کوئی نام نہ آئے تب تک جو ہے نام نہیں رکھا جاتا ہے. پیغمبر نے خود نے اللہ کی رہنمائی سے زینب نام رکھا. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد. زینب کا مطلب ہے زین اب، یعنی اپنے باپ کی زینت. یہ ایسی بیٹی تھی جو خود اپنے باپ کی زینت قرار پائے. تو اب آپ سوچئے کہ مولا علی جو ان کے باپ تھے ان کے لیے جب زینب زینت بن جائے تو یہ زینب کی کیا عظمت اور مقام ہوگا. چنانچہ شہزادی زینب کو
پیغمبر نے اٹھایا اور بڑی خوشی کے عالم میں مسجد النبوی میں لے کر کے چلے. اب اصحاب کتنے عرصے سے انتظار کر رہے تھے کہ پیغمبر آئیں گے. بار بار جو ہے وہ بلاوا بھیجا جاتا تھا پیغمبر کو کہ کسی طریقے سے اصحاب مسجد میں منتظر ہیں، لیکن پیغمبر ہیں کہ زینب ہی کو دیکھتے جا رہے ہیں، خوش ہوتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں اور مسجد میں لے کر کے چلے. لیکن ساری توجہ جو ہے زینب کی طرف رسول اللہ کی ہے. ان کو دیکھتے جا رہے ہیں، خوش ہوتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں. اصحاب کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں، یہاں تک کہ منبر کے قریب پہنچے. اور پہنچنے کے بعد ارشاد فرمایا ہذہ مسیل خدیجہ، یہ میری بیٹی وہ ہے جو حضرت خدیجہ کی مانند ہے. اس زمانے میں زینب کو تو کوئی نہیں پہچانتا تھا، بھی 2 دن کا بچہ ہو اس کو کون پہچانتا ہے. اس زمانے میں حضرت خدیجہ کو لوگ پہچانتے تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ کے پورے جزیرے عرب پر احسانات تھے. کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جس پر حضرت خدیجہ کے احسانات نہ. اور ملکۃ العرب ایک ایسا جو ہے ان کی بادشاہت بے تاج بادشاہت تھی کہ جو کسی کی ڈکلیریشن میں نہیں تھی، بلکہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضرت خدیجہ کو بادشاہ مان لیا گیا تھا. اس لیے کہ سارے جو سردار بنتے تھے وہ سرداروں میں سے خود خدیجہ کی کنیزیں اور غلام بھی خود سرداروں میں شامل ہو جایا کرتے، اس لیے کہ اتنی دولت خدیجہ کے پاس تھی کہ اگر ان کی کنیزوں کو دیکھیں تو کنیزیں جو ہے اپنے علاقے کی سردار بن جایا کرتی، اگر غلاموں کو دیکھے تو غلام ان کے اپنے علاقے کے سردار بن جایا کرتے. اتنی عظمت تھی، ملکہ عرب تھی. چنانچہ جو ہے خدیجہ کو لوگ ہر طرح سے پہچانتے تھے، کیونکہ خدیجہ کے احسانات بھی بہت تھے. احسانات اس معنی میں کہ کسی کی جان کے اوپر کوئی بن آئے تو اس کو چھوڑانے کا کام جو حضرت خدیجہ کیا کرتے. کسی کی عزت کا مسئلہ پیش آ جائے تو حضرت خدیجہ ان کی عزتوں کو محفوظ کیا کرتی تھی. کسی کا مال جو خطرے میں پڑ جائے تو اس کو جو ہے محفوظ کرنے کا کام حضرت خدیجہ کیا کرتی. کسی کو جو ہے بیماری ایسی آ جائے جس کے اندر علاج کے پیسے نہ ہو تو حضرت خدیجہ فراہم کیا کرتے. کسی کا یتیموں اور بیواؤں کا کام ہو تو وہ حضرت خدیجہ انجام دیا کرتی. سارے جزیرۃ العرب پر خدیجہ کے ایسے احسانات تھے کہ ہر گھر میں مانا جاتا تھا کہ ان کی وجہ سے ہماری جان بچی، عزت بچی اور مال بچا ہے. ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد. بس حضرت خدیجہ کے احسانات سارے جزیرۃ العرب کو پتا تھے. حتیٰ یہ کہ آج کل بھی جب ہم آخری حج کے موقع پر گئے تھے تو ایک بلڈنگ تھی کہ جہاں پر اس بلڈنگ کے اندر یتیموں اور بیواؤں کو جو ہے وہ رکھنے کا انتظام تھا، ان کی سرپرستی کا انتظام تھا، ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کے جو ہے سارے رہائش کا انتظام، سارے جو ہے بیواؤں کو جو ہے سرپرستی کرنے کا انتظام حضرت خدیجہ کی طرف سے تھا. وہ بلڈنگ اب بھی موجود ہے اگر سعودی عرب والوں نے اب گرا نہ دی ہو تو، کیونکہ سارے اہل بیت کے آثار سعودی عرب والے مٹا رہے ہیں. ان میں سے ایک حضرت خدیجہ کی وہ بلڈنگ بھی تھی جہاں پر جو غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو رکھا جاتا تھا، ان کی سرپرستی کی جاتی تھی. اور اسی طریقے سے جگہ جگہ پر حضرت خدیجہ کے سفرے لگے ہوا کرتے کہ کوئی غریب بھی آ کر کے وہاں پر کھانا کھا سکتا ہے. چنانچہ عمومی جو ہے فضا میں بھی حضرت خدیجہ جو ہے احسانات کیا کرتی تھی، اور ساتھ ساتھ اندرونی طور پر بھی اگر کوئی کسی کو مسئلہ پیش آ گیا حضرت خدیجہ کے دروازے پر چلا جانا، گویا کہ اپنے مسئلے کو حل کر دینا. ایسا تھا کہ گویا حضرت خدیجہ سب کے لیے ایک ایسا سایہ تھی کہ اگر کسی کو بھی ان سائے کے اندر آنے کی توفیق ہو جاتی وہ یقیناً جو حضرت خدیجہ سے کچھ لے کر ہی جاتی تھی، اور اس کے نتیجے میں حضرت خدیجہ ان کے مسائل کو حل ہی کر دیا کرتی تھی. ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد. بے نظیر بھٹو سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی نگاہ میں رول ماڈل عورت، کہ آپ کی نگاہ میں بہترین نمونہ عورت کون ہے؟ کائنات کی سب سے بہترین عورت آپ کی نگاہ میں کون سی ہے؟
تو بے نظیر بھٹو نے بھی کہا تھا کہ میری نگاہ میں سب سے عظیم عورت جو ہے خدیجہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا ہے. اس نے بھی کہا کہ ہاں خدیجہ نے اپنے شوہر کی ایسی خدمت کی اور ایسے مشن کو چلایا کہ جس کے نتیجے میں پیغمبر اسلام کو عظیم ترین کامیابی، ٹھیک ہے وہ تو پروردگار عالم کو دینا تھی، لیکن وسیلہ جو حضرت خدیجہ کی دولت کو بنا، حضرت خدیجہ نے دل سے ایسی خدمت کی جس کے نتیجے میں اسلام پر پرورش پایا اور حضرت پیغمبر اسلام کے مشن کو زندہ کر کے جو ہے خدیجہ نے دکھایا. ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد. پس جب مسجد میں آ کے کہا ہاذہی مسیل و خدیجہ، زینب کو پیش کیا، 2 دن کی 3 دن کی بچی تھی، لوگوں کے سامنے کہ ہاذہی مسیل و خدیجہ، یہ میری بچی وہ ہے جو خدیجہ کی مانند ہے. کیونکہ خدیجہ کو لوگ جانتے تھے، ابھی زینب کو تو پیدائش ہوئی تھی، اس لیے خدیجہ کے ذریعے سے زینب کا تعارف ہوا. اور اس لیے بھی پیغمبر تعارف کروا رہے تھے کہ چونکہ خدیجہ ام المومنین ہے، پیغمبر کی بیویاں پوری امت کے لیے ماں ہوا کرتی ہے، چنانچہ ام المومنین ہے. اور جب امت کو یہ پتہ چل جائے کہ خدیجہ کی مانند زینب بھی ہے تو گویا کہ ام المومنین کی طرح زینب ہے. کوئی اپنی ماں کے سر سے چادر نہیں چھینا کرتا ہے، کوئی اپنی ماں کو رسن نہیں باندھا کرتا ہے، کوئی اپنی ماں کو کوڑے نہیں لگایا کرتا ہے، کوئی اپنی ماں کو در بدر نہیں پھیرایا کرتا ہے، کوئی اپنی ماں کے جو اولاد کو قربان نہیں کیا کرتا ہے. چنانچہ یہ یاد دلانا تھا کہ دیکھو کوئی ایسا زمانہ نہ آ جائے کہ یہ خدیجہ کی مانند جس کو پیغمبر نے پیش کیا اس کے اوپر کہیں ایسا نہ ہو کربلا میں تم لوگ ظلم کر بیٹھو. ایک توجہ تو ان کو یہ دلانا تھی کہ دیکھو یہ خدیجہ کی مانند تمہاری ماں کی طرح ہے، اس کے اوپر کوئی ظلم ہونے نہ پائے. تو دوسری طرف سے ایک اور پہلو بھی تھا جو عام طور پر زینب کو وہ پہلو نہیں پیش کیا جاتا، کیونکہ وہ اس طرح کے گھریلو حالات تھے کہ ہم صرف زینب کو کربلا کے حوالے سے جانتے ہیں، لیکن ان کی نجی زندگی کس طرح گزری اس کے حالات کے سلسلے میں ہمارے پاس کوئی بات نہیں آتی ہے. چنانچہ حضرت زینب کو ایک اور تشبیہ دینا، خدیجہ کی مثل قرار دینا، اس کے اندر ایک اور جہت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے اپنی عمر کا زیادہ حصہ انتہائی آسائش میں گزارا تھا، انتہائی دولت مند تھی، انتہائی کثرت کے ساتھ دولت ہونے کی وجہ سے بہت آسائش اور آسودہ بے فکری کی زندگی گزاری تھی. اس لیے کہ آپ کو تاریخ میں پتہ ہے، اجمالاً عرض کر رہا ہوں کہ حضرت خدیجہ وہ سونے کا لباس پہنا کرتی تھی کہ جس کو 17 کنیزیں خالی اٹھا کر کے چلتی تھی، اور وہ سونے کا لباس ایک دفعہ پہننے کے بعد دوسری دفعہ نہیں پہنا، اپنی کنیزوں کو سونے کا لباس دے دیا کر. اتنا جو ہے وہ لباس دیا کرتی تھی کہ سونے کا لباس ایک دفعہ پہننے کے بعد سونے کا لباس کنیزوں کو دے دیا، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ کنیزیں بھی اپنے علاقے کی سردار بن جایا کرتی تھی. اتنا زیادہ خدیجہ جو ہے ان پیسوں کو قربان کیا کرتی تھی، اور ان کے پیسوں کی کوئی حد ہی نہیں تھی جس کی گنتی ہی نہیں ہو سکتی تھی. ایک دفعہ حضرت خدیجہ نے لوگوں کو یہ کہا کہ اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ جتنے بھی عرب کے سردار ہیں ان کو بلا کر لایا جائے. اور جب بلا کر لایا گیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ ذرا اداس نظر آنے لگے. خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کچھ اداس نظر آ رہے ہیں؟ تو کہا ہاں کچھ مسلمان بیچارے غریب ہیں، ان کے پاس نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ پہننا کا انتظام ہے، نہ رہنے کا انتظام ہے، کسی چیز کا انتظام نہیں ہے، اس لیے پریشانی ہو رہی ہے اور تھوڑی جو ہے فکر ہو رہی ہے کہ ان کا کیا علاج کیا جائے. چنانچہ اس فکر کی وجہ سے ذرا میں غمگین ہوں اور پریشان ہوں. تو ایک مرتبہ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ جاؤ سارے عرب کے جتنے بھی سردار ہیں ان سب کو بلا کر لے کر آؤ.
چنانچہ سارے سرداران مکہ و مدینہ جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد جب سارے سردار آ گئے تو ایک مرتبہ حضرت خدیجہ نے اپنی دولت کو نکالنا شروع کیا. اتنی دولت نکالی کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے گنتی کرنا شروع کی تھی، ان کی گنتی ختم ہو گئی لیکن حضرت خدیجہ کی دولت ختم نہ ہوئی. گنتی ختم ہو گئی لیکن دولت ختم نہ ہوئی. اور اتنا جو ہے ڈھیر پہاڑ کی مانند جو ہے خدیجہ کی دولت کا سونے کے ڈھیر لگ گئے کہ جس کے نتیجے کے اندر ایک آدمی اگر کسی پہاڑ کے پیچھے چھپ جائے تو نظر نہ آئے تو کتنا ڈھیر لگا ہوگا کہ آدمی پیچھے سے نظر نہیں آتا. اتنی دولت جو نکال کر کے خدیجہ نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں پیش کی اور کہا کہ یہ تم تمام سردار گواہ رہنا کہ ساری دولت میں نے اپنے شوہر محمد ابن عبداللہ صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی. اور ساری دولت جو ہے خدیجہ نے اپنے شوہر رسول اللہ کو عطا کر دی تاکہ دین مبین اسلام کی خاطر جو لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان کے لیے مالی مسائل پیش آ رہے ہیں، ان کے مالی مسائل کو حل کیا جائے. اور خدیجہ نے اس طرح اپنی ساری دولت نکال کر کے پیغمبر اسلام کو راہ اسلام میں دی. چنانچہ اتنی قربانی دینے کے باوجود اور خدیجہ کی دولت کا اندازہ اب اس طرح کرے کہ ایک قافلے سفر تجارت کے اندر 70,000 اونٹ اور 70,000 اونٹ پر لدا ہوا سامان سفر جو ہے خالی ایک قافلے میں جایا کرتا تھا حضرت خدیجہ کا. 70,000 اونٹ کا مطلب آج کے 70,000 ٹرالر جو ہے اس کے اندر سامان لدا ہوا ہو. 70,000 کسی کا ہو، کسی حکومت کا بھی نہیں ہوگا. اتنا زیادہ سامان سفر لاد کر کے حضرت خدیجہ کا قافلہ اکیلا کا خالی جایا کرتا تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چنانچہ سامان سفر جایا کرتا اور ایک نہیں، سال میں 2-3 قافلے اس طریقے سے بڑے بڑے قافلے حضرت خدیجہ کے جایا کرتے تھے. چنانچہ جس کے 70,000 ٹرالروں، جس طرح ریل گاڑی کے ڈبے جایا کرتے، 70,000 اونٹ اس طرح چل رہے ہوں اور وہ بھی سامان سفر سے لدا ہوا ہو اور تجارت کا سامان لدا ہو تو آپ سوچیں کہ کتنا سامان سفر ہوگا. 70,000 ٹرالر ایک ساتھ کسی کے جا رہے ہو، کتنی دولت ہوگی کہ جس کے نتیجے کے اندر اسلام کے لیے ساری دولت خرچ ہوئی تاکہ اسلام اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے. تو خدیجہ کے احسانات ایسے تھے کہ جو سب لوگ جانتے تھے. خالی زینب کو روشناس کروانا تھا اور روشناس کروانے کے لیے حضرت پیغمبر جو ہے وہ زینب کو مسجد میں لے کر گئے، کہا یہ ہذہ مسیل خدیجہ. تو ایک پہلو خود ماں کا پہلو تھا تو دوسری طرف یہ پہلو بھی تھا کہ اس کو پہچانو کہ اس نے حضرت زینب نے خدیجہ کی مانند قرار دے کر پیغمبر نے خدیجہ کی طرح، یہ جس طرح خدیجہ نے زندگی میں آسائش کے ساتھ زندگی گزاری ہے، زینب نے جو ہے وہ بھی ساری زندگی آسائش کے ساتھ زندگی گزاری ہے. اس لیے کہ زینب نے اپنی ماں فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے حق شہزادی فاطمہ کی ساری زندگی بڑے غم میں اور بڑے جو ہے سختی کے اندر گزری. اس لیے کہ جب شہزادی نکاح کے بعد رخصت ہو کر کے جا رہی تھی تو پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، بیٹی تم اس گھر میں جا رہی ہو کہ تم جس گھر میں جا رہی ہو مال دنیا میں سے تمہیں کچھ بھی وہاں پر نہیں ملے گا، لیکن اگر روحانی لحاظ سے دیکھتی ہو تو اس کے لحاظ سے میرے بعد سب سے افضل اس کائنات کا شخص وہ تمہارا شوہر علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ. شہزادی انہوں نے ساری زندگی، اس لیے کہ شہزادی بچپن میں دیکھتی تھی کہ اپنے بابا پر وہ مظالم ہو رہے ہیں، کوئی کاٹے بچھا رہا ہے، کوئی جو اوجڑی پھینک رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کچرا اوپر سے پھینک رہا ہے، مختلف جو ہے طریقے سے بابا کو اذیت دی جا رہی ہے اور انتہائی پیک پر دشمنی عرب کی پہنچ گئی تھی اور اس کے نتیجے کے اندر شیب ابی طالب کے اندر پورے قبیلے بنی ہاشم کو محصور ہو کر کے رہ جانا پڑا اور پیغمبر اپنی ساری جو ہے اپنے سارے قبیلے والے کو لے جا کر کے شیب ابی طالب میں اپنی
پناہ کو مقرر کرتے ہیں تاکہ جو ہے دشمنوں سے محفوظ رہ سکے، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے اتنی دشمنیاں بڑھ گئی تھی، شہزادی نے بچپن میں یہ ساری دشمنیاں دیکھی۔ جوانی میں جب مدینہ آئی، اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، وہاں پر فاقے کی زندگی گزار رہی تھی، اور جب باپ کا انتقال ہوا تو صبت علیہ مصائبوں کی منزل آ گئی، اور وہاں پر اتنے مصائب پڑے۔ تو شہزادی نے ساری زندگی اپنی جو ہے غم کے اندر، مصیبتوں کے اندر گزاری، لیکن زینب نے اس طرح زندگی نہیں گزاری تھی۔ زینب جو ہے اس کے سلسلے میں مولا علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ مولا کا جملہ ہے کہ عبداللہ ابن جعفر طیار کہا کہ اگر عبداللہ ابن جعفر نہ ہوتے تو میری بیٹی زینب کو کوئی کف اور مثل نہیں تھا، کوئی جو ہے برابری کرنے والا اور ہمسری کرنے والا نہیں تھا۔ چنانچہ اگر عبداللہ ابن جعفر اس دنیا میں یا خاندان میں نہ ہوتا تو اس کے نتیجے کے اندر زینب کی شادی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو پتا ہوگا حضرت معصوم قم جو قم میں ہیں، ان کی شادی کیوں نہیں ہوئی تھی؟ صرف اس لیے کہ ان کا کوئی مثل نہیں تھا، ان کا کوئی کفو نہیں تھا، برابری کرنے والا تھا نہیں تھا، ہمسری کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے حضرت معصوم قم کی شادی نہیں ہوئی۔ اور شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے سلسلے میں بھی فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کی ہمسری کرنے والا کوئی نہ تھا، تو اسی طرح زینب کی بھی ہمسری کرنے والا کوئی نہ ہوتا اگر عبداللہ ابن جعفر طیار نہ ہوتے۔ چنانچہ شادی کے موقع پر علی نے فرمایا کہ عبداللہ تھے جس کی وجہ سے جو ہے زینب کی شادی ہو سکی۔ چنانچہ عبداللہ ابن جعفر عظمت کے لحاظ سے اتنی عظمت رکھتے تھے کہ زینب سے شادی کر سکے، تب جو ہے علی نے ان کے ساتھ ان کی شادی کی، اور وہ جعفر طیار کے بیٹے تھے، وہ بھی عرب کے شجاعان میں سے تھے، اور بنی ہاشم کے 3 اہم پہلوان تھے۔ ایک حضرت حمزہ جو سید الشہداء قرار پائے جنگ احد کے اندر، دوسرے جعفر طیار جو انتہائی شجاع انسان تھے، اور ان کی شجاعت کا کیا کہنا، وہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور نجاشی نے جو ہے جب ان کو بلایا اپنے دربار میں، تو جعفر طیار ہی نے وہ تقریر کی تھی، اس لیے تقریر کرنا پڑ گئی کہ مشرکین مکہ کی طرف سے وفد جو ہے نجاشی کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد نجاشی کو یہ بتایا کہ یہ ہمارے باغی، ان کو ہمارے حوالے کرو، ہم ان کو جو ہے جیل میں ڈالیں گے، ان کو قتل کریں گے۔ تو اس وقت مسلمانوں کے وفد کی سربراہی حضرت جعفر طیار کر رہے تھے، وہاں پر حضرت جعفر طیار نے اتنی جوشیلی تقریر کی کہ جس کے نتیجے خود نجاشی متاثر ہو گئے، اور نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ کو مسلمان کرنے والے جعفر طیار تھے، یعنی نجاشی کو مسلمان کر دیا ایک تقریر کے اندر، اتنا جو ہے اس کے اندر اثر تھا۔ چنانچہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر جو ہے اور مناظرہ کر کے جو ہے مشرکین مکہ کے جو دشمن آئے تھے ان کے ساتھ مناظرہ بھی کرنا تھا، ان کے سوالات کا جواب بھی دینا، اور نجاشی کو مطمئن کرنا تھا۔ چنانچہ نجاشی کو مطمئن بھی کیا، اور پیغمبر اسلام کے اوپر ایمان لانے کے بعد نجاشی نے حضرت جعفر طیار کے ذریعے سے اپنا ایک تحفہ بھی رسول اللہ کو بھجوایا۔ چنانچہ جعفر طیار کی بڑی عظمت کی بات تھی کہ پورے بادشاہ کو اور نجاشی کو جو ہے اپنا مسلمان بنا دیا ہے۔ چنانچہ ایک طرف نجاشی اس کو مسلمان بنانے والے جعفر تھے، دوسری طرف جنگ موتا میں حضرت جعفر طیار کے دونوں بازو کٹ گئے، علم بردار تھے حضرت عباس کی طرح، اور اس کے بعد علم برداری میں جو ہے ان کے دونوں ہاتھ جو ہے علم اٹھاتے جو ہے علم کو، چونکہ دشمن آ کر کے ہاتھ کاٹ دیا کرتا، اس کے نتیجے دونوں ہاتھ کٹ گئے، اور جنگ موتا میں شہادت واقع ہو گیا حضرت جعفر طیار کی، اور اتنی عظیم شہادت ہوئی کہ جس کے نتیجے میں جو حدیثوں میں آیا کہ ان کو پروردگار نے 2 پر عطا کرے گا، جنت میں جہاں چاہیں گے وہاں سیر کریں گے، جیسے حضرت عباس کے بارے میں بھی یہی ہے۔ تو حضرت عباس کا ایک دوسرا لقب بھی یہی قرار پایا کہ حضرت عباس کو تھے جعفر طیار ثانی،
کیونکہ جو ہے دوسری مرتبہ یہ شخصیت حضرت عباس کی وہ تھی جن کے ہاتھ کٹ گئے، اور ہاتھ کٹنے کے بعد جو شہادت واقع ہوئی وہ بالکل اسی طریقے سے شہادت ہے جیسے جعفر طیار کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ جعفر طیار کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، بہت عظمت والی شخصیت تھی، اور اس کی عظمت کو آپ دیکھیے کہ جب جنگ خیبر میں مولا علی مرحب کا سر کاٹ کر کے لا رہے تھے، ایک ہاتھ میں مولا کے علم، دوسرے ہاتھ میں مرحب کا سر، اور وہ پیغمبر کی طرف علی آ رہے تھے، اسی دوران جعفر طیار بھی حبشہ سے آ گئے، نجاشی کے پاس سے آ گئے، نجاشی کا تحفہ لے کر۔ تو ایک طرف سے علی آ رہے ہیں، ایک طرف سے جعفر طیار ہیں، دونوں بھائی، جعفر طیار علی کے بھائی تھے، دونوں بھائی رسول اللہ کی خدمت میں ایک ساتھ آئے۔ رسول اللہ نے ایک جملہ ادا کیا کہ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت میں علی کے مرحب کے سر کاٹنے کی خوشی کو بڑی خوشی مانوں یا جعفر طیار کے حبشہ سے لوٹنے کی خوشی کو بڑی خوشی مانوں، کس کو بڑی خوشی مانوں؟ بتائیے کہ کتنی عظمت ہو گیا جعفر طیار کی کہ جس کی وجہ سے اتنی عظمت کے مرحب کا سر کاٹنے کے باوجود حبشہ سے جو جعفر طیار کا لوٹنا پیغمبر کی نگاہ میں کتنی عظمت کی خوشی تھی۔ جعفر طیار وہ ان کے بیٹے تھے عبداللہ ابن جعفر طیار، ان سے شہزادی زینب کی شادی ہوتی، اور عبداللہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ جب اطلاع آئی کہ جنگ میں جعفر طیار جو شہید ہو گئے، اور شہید ہونے کے بعد جب گھر پر اطلاع آئی تو اسماء بنت امیس جو عبداللہ ابن جعفر طیار کی ماں تھی اور جعفر طیار کی بیوی تھی، ان کو پرسہ دینے کے لیے پیغمبر نے شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ سے کہ جا کر کے بیٹی اسماء بنت امیس کو جا کر کے پرسہ بھی دو اور 3 دن تک ان تک روزانہ کھانا بھی پہنچاؤ۔ تو شہزادی فاطمہ وہ جا کر کے اسماء بنت امیس کو روزانہ کھانا 3 وقت کا پہنچایا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر بھی اسماء بنت امیس کے پاس گئے اور اپنے شوہر کی تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے شوہر کی شہادت واقع اور عظیم رتبے پر پہنچے ہیں، اور بہت دلاسا دیا۔ چنانچہ جب پیغمبر اسماء بنت امیس سے گفتگو کرنے کے بعد دالان میں آئے اور باہر کی طرف سین کی طرف آئے تو عبداللہ ابن جعفر ابھی 4-5 سال کے بچے تھے، 4-5 سال کے بچے تھے۔ بچوں کو کیا پتا کہ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تو ان کو کتنا بڑا نقصان ہو، ان کو تو پتا نہیں چلتا ہے، وہ اپنے کھیل کود میں لگے ہوئے تھے۔ بچے جو ہے ان کو زیادہ پتا نہیں چلتا، چنانچہ وہ سین کے اندر کھیل رہے تھے، اور کھیلنے کے درمیان اس زمانے کے جو کھلونے کیا ہوا گئے، وہ مٹی کے بنائے ہوئے گھوڑے، گدھے اور گائے اور حیوانات، مختلف تصویریں بنا کر کے مٹی کی بنا کر کے رکھی اور اپنے سامنے رکھ کر کے عبداللہ ابن جعفر کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے پیغمبر نے پوچھا بیٹا عبداللہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں بزنس کر رہا ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں۔ عبداللہ نے کہا میں تجارت کر رہا ہوں۔ اچھا تم تجارت کر رہے ہو؟ حالانکہ وہ کھیل رہے تھے بچپن کے اندر، 4-5 سال کے اندر کیا تجارت ہے، وہ اپنے کھلونے کے اندر جو ہے مشغول تھے، کہا میں تجارت کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے حضرت عبداللہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا بھی بڑی عظمت کی بات ہے، سر پر ہاتھ رکھنے کا مطلب خالی ہاتھ رکھنا نہیں ہے، اس کے جتنے مسائل اس کو حل کیا جائے، یہ اصل مقصد ہوا کرتا۔ چنانچہ یتیم کے سر پر، عبداللہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا اللہم بارک فی سبقتہ، پروردگارا اس کی تجارت میں ہمیشہ برکت عطا فرما۔ پیغمبر کی یہ دعا تھی کہ جس دعا کے نتیجے میں پروردگار عالم نے عبداللہ کو اتنی جو ہے دولت عطا کی، اتنی تجارت میں ترقی عطا کی، اتنی تجارت میں ترقی عطا کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نمازی تھا جو ہر وقت 5 وقت کے اندر پیغمبر کے پیچھے آ کر کے نماز پڑھا تھا، اول وقت جو آ جایا کرتا تھا، اور وہ تھا بہت غریب، لیکن اس نے جو ہے شکایت کی پیغمبر سے کہ غربت کی وجہ سے بڑی پریشانی ہو رہی۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے
پروردگار عالم کے اذن سے 1 درہم اس غریب کو دیا، جس کے نتیجے اس کے کاروبار میں بہت برکت ہو گئی اور وہ پورے شہر کا امیر ترین انسان بن گیا. لیکن پھر وہ نماز جماعت چھوٹنے لگی، پھر آہستہ آہستہ جو ہے نماز چھوٹنے لگی، پھر نماز قضا ہونے لگی، پھر بہت دور ہو گیا. تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکایت کی کہ پروردگار یہ تو بہت اچھا مومنٹ ہے، ایک دم جو ہے اتنا دور ہو گیا. کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا اس کی مصلحت نہیں کہ اس کو پیسے مل گئے، اگر پیسے ملیں گے تو یہ جو ہے دور ہو جائے گا. چنانچہ اگر جو ہے اس کو دوبارہ نماز جماعت میں لانا ہے تو اس کو وہ 1 درہم واپس لے لیا جائے. چنانچہ اس کی دکان پر گئے، اس کو تو فرصت ہی نہیں تھی. کہا کہ وہ درہم جو میں نے دیا تھا وہ مجھے واپس کرو. کہا یا رسول 1 درہم کیا 1000 درہم مجھ سے لے لو. کہا نہیں 1000 درہم کی بات نہیں، مجھے جو ہے آپ کو وہ سود لگا کر کے جو پیسے نہیں چاہیے، جتنے پیسے میں نے دیا تھا وہی میری چیز آپ مجھے دے دو. چنانچہ اس نے 1 درہم دیا. اب جو 1 درہم واپس آئے تو کاروبار ٹھپ ہونے لگا، کاروبار ختم ہونے لگا، یہاں تک کہ اتنا کنگلا ہو گیا کہ پھر واپس غریب بن گیا. اب آہستہ آہستہ پہلے جماعت میں آنے لگا، پھر اول صف میں، پھر تمام نماز کے اندر اول صف میں آ کر واپس کھڑا ہو گیا. تو کبھی کبھی کسی کی مصلحت نہیں ہوا کرتی. چنانچہ عبداللہ بن جعفر طیار کو بھی پیغمبر نے سر پر ہاتھ رکھ کر کے دعا دی کہ پروردگار اس کے ہر معاملات کے اندر اس کو برکت عطا کر. چنانچہ عبداللہ ابن جعفر طیار کو اتنی برکتیں ملی کہ سنبھالنے کے قابل نہیں، اتنی دولت رہی. انسان کے پاس کبھی دولت ہوتی ہے تو بہت اچھی جو ہوتی ہے، بڑے عمدہ طریقے سے جو ہے پورا اپنے نظام کو جائے. کبھی اتنی دولت ہوتی ہے کہ انسان کے اپنے کنٹرول سے باہر ہو جاتی. عبداللہ جعفر طیار کی اتنی دولت ہو گئی کہ کنٹرول سے باہر. وہ آپ نے جو ہے وہ حضرت ہاجرہ کا قصہ سنا ہوگا کہ جو اسماعیل کے لیے پانی تلاش کر رہے تھے، اتنا پانی نکل آیا، ایسا کنواں نکل آیا کہ کنواں اپنے تو کیا پورے قبیلے کو بھی پلائے پھر بھی جو کنواں ختم ہونے کا نام، پوری دنیا کو پلائے پھر بھی. تو اتنی دولت کبھی کبھی جو ہے لگ جایا کرتی ہاتھ. عبداللہ ابن جعفر کے ہاتھوں اتنی دولت لگ گئی، اتنا ڈھیر لگ گیا دولتوں کا، اتنی دولت کہ آپ خالی اندازہ اس سے لگائیں کہ جب معاویہ کو شام میں اپنی حکومت چلانے کے پیسے کی ضرورت ہوا کرتی تھی تو کہا کرتا کہ خالی عبداللہ میری مدد کر سکتا تھا. یعنی حکومت اسلامی جو 17 حکومتوں کے برابر تھی، اس کی حکومت چلانے کے لیے اس کو پیسوں کی ضرورت پڑتی تو عبداللہ ابن جعفر طیار سے لیا. گورنمنٹ چلانے کے لیے جو اس پیسے جو عبداللہ ابن جعفر سے لیا. آپ سوچیں کتنی دولت ہوگی. اور عبداللہ ہے کہ دھڑا دھڑ وہ دولت خرچ کیے جا رہے ہیں. کتنی دولت خرچ کرنے کے بعد جتنی خرچ کرے اس سے زیادہ پھر دوبارہ آ رہی ہے، جتنی خرچ کرے اس سے زیادہ دوبارہ آ رہی ہے. استحاشا دولت جو ہے عبداللہ ابن جعفر کے پاس آ گئی. اور دولت حقیقت میں غریبوں کا ایک حق ہوتا ہے جو مالداروں کے پاس رکھا گیا ہو تاکہ وہ اس کے ذریعے سے غریبوں کے حق ادا کرتا رہے. نہیں کہ جو ہے وہ غریبوں کو مال دبا کر کے بیٹھ جائے اور جو ہے نہ خود بھی کھائے نہ دوسروں کو دیں، دوسروں تک نہیں پہنچائے، بلکہ دوسروں تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن وہ دبا کر بیٹھ گیا تو اس کے نتیجے وہ دولت پھر بھی خود بخود ختم ہو جائے کر. اور جو ہے اگر دینا شروع کرتا پروردگار اور برکت دیا کرتا ہے. چنانچہ بعض لوگ خمس نکالنے کے اندر یہ سمجھتے کہ جو ہے 100 روپے میں سے 20 روپے چلے جائیں گے تو 20 روپے میرے 80 روپے بچ گئے، لیکن 20 روپے تو خرچ ہو گئے، 20 روپے میرے دولت سے کم ہو گئے. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ 20 روپے جائیں گے تو اس کے نتیجے 20 سے ڈبل جو ہے ہو کر کے واپس دوبارہ پلٹنے والے ہیں. اس طرف جو ہے سوچتے ہی نہیں ہیں. اور حقیقت میں یہ سوچنے کی بات تھی کہ دوبارہ جو پلٹنے کی بات ہے، لیکن اس سے اللہ کی آزمائش نہیں کرنا ہے. اللہ کی آزمائش کرنا جو ہے اس کا موقع نہیں ہوا کرتا. حضرت زینب بھی جو قربانی دے رہی تھی اتنی دولت لٹا رہی تھی. عبداللہ ابن جعفر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر وہ پوری دنیا کو دولت لٹا رہے ہیں تو کیا اپنی بیوی کو نہیں دے رہے ہوں گے؟ کتنی دولت زینب کے پاس ہوگی. چنانچہ زینب بھی اسی طریقے سے قربان کر رہی. ایک طرف تفسیر قرآن کا درس دے رہی تھی، ایک طرف احکام کا درس دے رہی تھی زینب. اسی طریقے سے دولت لٹوانے اور لوگوں کی مدد کرنے میں بھی زینب بہت آگے آ گئی تھی، حضرت خدیجہ کی طرح بہت آگے تھی. لیکن زینب بھی یہی تصور اور یہ معیار لے کر لے جائے کہ بھائی اگر جو ہے ہم خرچ کریں تو اتنی اس سے ڈبل ہماری طرف آنا چاہیے. یہ کہے تو کربلا میں کیا واقع ہوا کہ پانی پلانے کے لیے اپنی بھتیجی سکینہ اور علی اصغر کو پانی کا جام دینے کے لیے زینب بھی یہی معیار لے کر بیٹھ رہے. خداوندہ ہم نے تو اتنی قربانی دی اور ہمارا یہ نتیجہ ہے. تو اللہ کی آزمائش نہیں کرنا ہے،
بلکہ جو ہے اللہ کی خاطر قربانی دے کر جاؤ. عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ پلٹ کر کے دوبارہ آ جائے گا، مگر یہ کہ کوئی امتحان کا مورد ہو اور آپ کے درجات کو بڑھانا ہو، تکامل کی منزل اپنے لے جانا، تو ایک الگ مسئلہ ہوا کرتا ہے. چنانچہ حضرت خدیجہ اس کی طرح زینب بھی بہت مال قربان کر رہی ہے، لوگوں کو جو ہے بے تحاشا مدد کر رہی ہے. حضرت خدیجہ کی طرح زینب بھی قربانی دے رہی اور شوہر بھی قربانی دے رہا. شوہر یعنی عبداللہ ابن جعفر بھی تحاشا لوگوں کی مدد کر رہا. جو آتا ہے اس کو جو ہے سونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لے، جتنا خرچ کر رہے ہیں اس سے زیادہ آ رہا ہے. چنانچہ جو ہے جتنا خرچ کر رہے ہیں اتنا اس سے زیادہ آ رہا ہے. اور آتے آتے اتنی حد بڑھ گئی کہ جو ہے حکومت وقت جو ہے بار بار عبداللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، وہ کہتے ہیں ہماری مدد کرو تاکہ ہم حکومت چلا سکے. گورنمنٹ خود انتظار کر رہی ہے کہ جو ہے یہ لوگ مدد کریں گے تو حکومت چلے گی. اب آپ خالی اس واقعے سے اندازہ کیجئے کہ عبداللہ ابن جعفر طیار کی دولت کیسی تھی. ویسے وہ بھی ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ حضرت خدیجہ کے پاس دولت کیسے آئی. حضرت عبداللہ ابن جعفر کو تو پیغمبر نے دعا دی تھی، اس کے دعا کے نتیجے میں دولت ہو گئی تھی، برکت ہو گئی ان کے کاروبار کے. لیکن حضرت خدیجہ کی بھی ایک خاص وجہ تھی جس کی وجہ سے ان کے پاس دولت جمع ہو گئی، وہ کسی اور موقع پر عرض کریں گے. چنانچہ حضرت خدیجہ ان کے نتیجے کے اندر زینب بھی اسی طریقے سے قربانی دے رہی تھی. زینب جو ہے ایک طرف سے لوگوں کو احکام سکھا رہی تھی، تفسیر قرآن کا درس دے رہی تھی، دوسروں کی جو ہے مسائل کو بھی مالی لحاظ سے جو ہے زینب حل کر رہی تھی. اب عبداللہ کی دولت کا اندازہ اس سے کرے کہ اگر دو آدمیوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا اور جھگڑا ہونے کے نتیجے کے اندر ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی تم نے مجھے قرضہ دیا ہی نہیں، دوسرا کہتا ہے میں نے قرضہ دیا، اور جو ہے ایک دوسرے کے اندر بات چلتی ہے، کہتے ہیں کہ بھائی جاؤ قرضہ جو ہے میں نہیں دیتا ہوں، آپس میں جھگڑا ہو جاتا. اسی طریقے سے ایک آدمی جو ہے کہتا کہ جو ہے تم نے مجھے قرضہ ادا کر دیا، تم کہتے ہو، میں کہتا ہوں قرضہ ادا نہیں کیا. کہتے ہیں قرضہ نہیں ادا کیا، وہ کہتے ہیں قرضہ ادا کر دیا، ہم کہتے ہیں کہ قرضہ ادا نہیں کیا. تو قرضہ ادا کرنے اور نہ کرنے میں جھگڑا چل رہا ہے. کسی بات پر کسی اور کا جو ہے مالی لحاظ سے اور جھگڑا چل رہا ہے، اور آپس کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے فراڈ کیا، اس کی وجہ سے مجھے پیسے دینا پڑیں گے. وہ کہتا نہیں کہ میں نے کوئی فراڈ نہیں کیا، اس کی وجہ سے کوئی پیسے نہیں دینا پڑا. معلوم مالی لحاظ سے جو جھگڑے عام طور پر آپ معاشرے میں دیکھتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں. تو کسی کا ایک جھگڑا چل رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے قرضہ ادا کر دیا، وہ کہتا ہے نہیں میں نے اپنا کوئی قرضہ ادا نہیں کیا. آپس میں جو جھگڑے چل رہے ہیں. اور پھر جو ہے اگر کوئی جس کو قرضہ دیا گیا وہ یہ جملہ کہہ دے کہ جاؤ عبداللہ ابن جعفر طیار کی ضمانت کہ میں نے جو ہے قرضہ ادا کر دیا ہے، اور جو ہے یا پھر جو کہے کہ اس سے تم لے لینا، تو بس وہ جھگڑا ختم. گلے لگ جاتے تھے، کہتے ہیں بس اب کوئی بات نہیں، عبداللہ ابن جعفر کا نام لے لیا. تو وہ اس خالی اس جملے کے کہنے پر نہ کوئی وثیقہ ہے، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی جو ہے ایسی کوئی ڈاکومنٹری پروف ہے، ایسی جو ہے وہ چلا جاتا تھا حضرت عبداللہ ابن جعفر کے پاس، اور عبداللہ ابن جعفر سے کہتا تھا کہ فلاں شخص نے جو ہے تمہارا حوالہ دیا اور کہا ہے کہ تم جو ہے ضامن ہو اس بات کے کہ اگر اس نے کوئی پیسے ادا نہیں کیے تو عبداللہ ابن جعفر ادا کریں گے. چنانچہ عبداللہ ابن جعفر سنتے تھے کہ کتنے پیسے ہیں، وہ کہتے $1 ملین مثلا. تو وہ فون دچوری سے نکال کے $1 ملین، کچھ ثبوت نہیں مانگتے تھے، کوئی گواہ نہیں مانگتے تھے، ایسے اٹھا کر کے $1 ملین. اب ایک ملین دینار دینا کوئی معمولی بات نہیں. ایک ملین، ایک دینار سونے کا، کتنا سونے کا جو ایک قیمتی دینار ہوا کر اٹھا کر کے دے دیا. لیکن پھر بھی ان کی دولت کم نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ بے تحاشا مدد کرتے، غریبوں کی میں ہر ایک کے مسئلے حل کر، ہر ایک کے جو جھگڑے حل کیا کرتے. چنانچہ پروردگار عالم نے پیغمبر کی دعا کے نتیجے اتنی برکت دی ہوتی، مال بڑھتا ہی چلا جا رہا، کم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا. اتنا مال بڑھتا چلا جائے گا کہ جس کے نتیجے کے اندر حکومتیں جو مجبور ہو جاتے کہ عبداللہ سے جو مدد مانگے. لیکن آج عبداللہ کے حالات پیش کرنا مقصود نہیں کہ بی بی زینب ایسے گھر کے اندر زندگی گزارا کرتی، کیونکہ بی بی زینب عبداللہ کی بیوی تھی. چنانچہ جو ہے عبداللہ پوری دنیا کو دے رہے کہ اپنی بیوی کو نہیں دے رہے ہوں گے. ڈھیر کے ڈھیر سونے کے لگے ہوئے تھے، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. تو زینب بھی اسی طریقے سے معاشرے کی مدد کیا کرتی تھی. خالی تفسیر کا درس اور جو ہے احکام کا درس نہیں دیا کرتے، بلکہ مالی لحاظ سے بھی جو ہے لوگوں کی مدد کیا کرتے. تو پیغمبر نے کہا ہاذہی مسیل خدیجہ، یہ میری بیٹی زینب خدیجہ کی طرح. تو ایک رخ اس کا یہ بھی ہے کہ جس طرح خدیجہ لوگوں کی مدد کیا کرتی، میری یہ بیٹی بھی زینب جو ہے ایسی ہے کہ جو پوری دنیا کی مدد کرنے والی قرار پائیں گی. ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد.
تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ زینب وہ تھی کہ جس نے پوری دنیا کو مالی لحاظ سے بھی مدد کی، مالی لحاظ سے بھی کمک کیا کرتی، مالی لحاظ سے بھی زینب جو ہے لوگوں کے کام آیا کرتی تھی. درس دینا وہ تو ماں کا طریقہ تھا، اس کے مطابق درس دیا کرتی تھی، لیکن ساتھ ساتھ معاشرے میں یہ بھی پہلو تھا کہ جس کی وجہ سے پیغمبر نے خدیجہ کے مثل زینب کو قرار دیا. اور زینب ان کے دو اہم مشن تھے. آپ یہ دیکھیں کہ اتنی دولت کے ساتھ رہنے والی خاتون جو اتنی آسائش میں ہو، اور ایک مرتبہ کربلا کے واقعے میں اتنی پریشانی آ جائے تو کوئی غریب ہوتا اس کے اوپر پریشانی ہے تو وہ پھر بھی برداشت کرتا، لیکن ایک امیر آدمی جو اتنا جو ہے آسائش میں رہو، ایک دم جو پریشانی آ جائے تو کتنی زینب کو تکلیف ہوئی ہوگی، کتنی زینب کے اوپر اذیت گزری ہوگی. لیکن اس ساری اذیتوں کو اسلام کی راہ میں قربانی دینے میں کوئی پرواہ نہیں کی، ہر طرح کی قربانیاں دی. قربانی دیتے دیتے زینب کے دو اہم مشن تھے. ایک مشن عزاداری کو زندہ کرنا، اسی لیے جب یزید نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کو آزادی دی تو شہزادی زینب نے شرط لگائی تھی کہ ہم آزاد اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک کہ جو ہے ہمیں یہاں پر ایک ایسا جو ہے عزاخانہ نہ دیا جائے جہاں پر ہم اپنے شہداء کے اوپر گریہ کریں، ماتم کریں، ان کے اوپر عزاداری کریں، تب تک ہم اپنی آزادی بھی قبول نہیں کریں. پہلے جو ہے عزاداری کا، کیا اس وقت بچے بھوکے نہیں تھے، بچے پیاسے نہیں تھے، بچوں کو جو ہے کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی، سب کچھ تھی، لیکن اس کے باوجود زینب کو پیاس کھانے پینے سے زیادہ عزاداری کی پیاس تھی، آنسوؤں کی پیاس تھی. اور واقعا کربلا کے مشن کو جو ہے زینب نے زندہ کر کے دکھایا. سارے مشن کو کربلا کے اگر زینب جیسی زینب نہ ہوتی تو اس کے نتیجے میں شاید کربلا کے مشن کو چھپا کر کے رکھ دیا جاتا. زینب تھی کہ جگہ جگہ اس تبلیغ کا کام کر رہی تھی اور اس کے نتیجے میں کربلا کے مشن کو لوگوں تک پہنچایا. اور دوسری بات، زینب کی اہم دوسری بات یہ تھی کہ زینب نے ایسے نازک موقع پر شریعت کا خیال کیا. یہ بہت مشکل کام ہوا کر کہ اتنے ایمرجنسی کے حالات پیش آئے، خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، مرد حضرات شہید ہو گئے، بچے بکھرے پڑے ہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، اتنے دنوں سے پیاسے ہیں، اتنے دنوں سے بھوکے ہیں، ہر طرح سے دشمن جو ہے اس کے یلغار. ایسے ایمرجنسی کے اندر خالی کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو کتنی ایمرجنسی ہو جاتی ہے. تو زینب کو تو چاروں طرف سے ایمرجنسی ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی ایمرجنسی کے اندر کہ جس کے اندر سارے قوانین معطل کر دیے جاتے، لیکن زینب ہے کہ اس وقت بھی شریعت کا خیال کر رہی ہے. اور وہ کیا کہ جب جو ہے آخری خیمہ جلا تو بیویوں نے زینب سے پوچھا کہ شہزادی بتائیے کہ اب ہم زندہ جل کر کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں، اس لیے کہ پردہ تو چھین لیا گیا تھا، اس لیے جو ہے پردہ جو ہے ختم کر کے جو ہم باہر نکل جائیں، یا پھر جو ہے زندہ خیموں میں جل کر کے مر جائیں. تو اس وقت کہا کہ میں جو ہے کچھ مسئلہ نہیں بتاؤں گا، حالانکہ یہ بچوں کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے کہا کہ تمہارے امام زمانہ موجود ہے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. اور امام زین العابدین علیہ السلام سے پہلے مسئلہ پوچھو، اور مسئلہ پوچھنے کے بعد جب جو ہے امام نے فرمایا کہ علیکن بالصحرا، تم پر لازم ہے کہ تم صحرا کی طرف نکل جاؤ اور جو ہے اس خیمے سے باہر نکل جاؤ. جب امام کا فتویٰ آیا تب جا کر کے زینب نے بیویوں سے کہا کہ تم لوگ صحرا کی طرف نکل جاؤ، اور جلنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، چنانچہ وہ صحرا کی طرف نکلنا بی بی زینب کے اس فتوے کے نتیجے شریعت کے ایسے موقع پر خیال کرنا کتنا اہم کام تھا. شریعت کا اتنے نازک مسئلے پر خیال کرنا یہ جو ہے زینب کی بہت بڑی قربانی تھی. چنانچہ شریعت کا خیال کرنا اور اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا اور پہچان کر اس کے کہنے کے مطابق چلنا یہ بہت اہم بات ہوتی ہے. امام ہے تو امام کی رہنمائی میں چلنا، اور امام نہیں ہے تو نائب امام کی رہنمائی میں چلنا، اپنی مرضی شریعت میں نہیں چلانا. یہ بہت اہم بات. زینب کا یہ چھوٹا سا مسئلہ کیا نہیں پتا تھا، عالم غیر معلمہ تھی جس کو علم کی ضرورت نہیں تھی، علم لدنی لے کر آئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی امام کی طرف پوچھ کر کے بتا رہے کہ دیکھو اپنے زمانے کے امام کی رہنمائی میں چلا کرو. چنانچہ امام ہے تو امام کی رہنمائی میں چلو، اگر امام نہیں تو نائب امام کی رہنمائی میں چلو. اور یہی ایک اہم ترین زینب کا پیغام تھا کہ اپنے مرکز کو نہیں بھولو.
مرکز امام ہوا کرتا ہے، امام ہے تو امام کے پیچھے چلو، امام نہیں تو نائب امام کے پیچھے چلو. اس کے نتیجے میں تم شریعت کے مطابق چلو گے تو اپنے آپ کو بھی کامیاب بناؤ گے، اپنی امت اور نسلوں کو بھی کامیاب بناؤ گے. اگر تم نے امام اور نائب امام کو بلا دیا، اپنے مرکز کو بلا دیا، اپنی مرضی سے شریعت پر عمل کرنے لگے، اس کے نتیجے میں گمراہی پیش آئے گی. چنانچہ ہمیشہ امام اور نائب امام جو ہمارا مرکز ہے اس کے پیچھے چلو. یہ زینب کا ایک اہم ترین پیغام تھا. ایک تو عزاداری کو زندہ رکھنا، دوسرا مرکز اور امام اور نائب امام کے پیچھے چلنا. پروردگار عالم ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے اور سب کو بی بی زینب کی ولادت بسعادت مبارک فرمانے کے ساتھ ساتھ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے دو اہم مقصد تھے کہ عزاداری کو زندہ رکھنا اور ساتھ ساتھ اپنے امام اور نائب امام کے پیچھے چلنا. پروردگار عالم ہمیں زینب کی جو نیت تھی اور ان کا جو مقصد تھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے. نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے سپاہی قرار پائے. پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع اعظام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، آغا سیستانی، آغا خامنائی، آغا سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا سپاہی قرار دے دے، ان کے آوان و انصار میں شامل کر کے جام شہادت نصیب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.